نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. چہرے کی صفائی پہ بات کریں گے ہم، کیونکہ چہرے کے بارے میں ہم سب سے زیادہ فکر مند ہوتے ہیں، چہرے پر ہم سب سے زیادہ توجہ کرتے ہیں. ٹھیک، چہرے کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ. قیامت کے دن کچھ چہرے روشن ہوں گے، ہنستے مسکراتے ہوں گے، خوش خوش ہوں گے، اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، غمزدہ ہوں گے، پریشان ہوں گے. چہرے کی خوبصورتی دن میں 5 مرتبہ وضو کرتے ہوئے اسے اچھی طرح دھونے سے خود بخود آ جاتی. قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو وضو کے اعضاء کے چمکنے کی وجہ سے پہچانیں گے. جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے چہرے کی چمک بڑھ جائے، وہ کیا کرے؟ اچھے طریقے سے وضو کرے، خوشی سے وضو کرے، وضو کا اہتمام کرے، وضو کو اپنے لیے بوجھ نہ سمجھے. لیکن چہرے پر کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو اللہ رب العزت کو ناراض کرنے والا ہو. چہرے کی جب صفائی پہ لوگ آتے ہیں تو وہ صرف دھونے کی حد تک نہیں رہتے، بلکہ اس سے کہیں آگے بڑھ جاتے ہیں. بعض اوقات اس پر لگانے والی چیزوں میں اتنا اسراف کرتے ہیں کہ وہ گناہ کی حد میں چلے جاتے ہیں. بعض اوقات اس صفائی میں سب کچھ چہرے سے نوچ ڈالتے ہیں، بلکہ اپنی مرضی سے اپنی شکل میں کمی بیشی کرنے لگتے ہیں، جن میں بھویں بنانا وغیرہ یا پورے چہرے کے بال اکھاڑنا شامل ہے. اس سے منع کیا گیا ہے. علقمہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے خوبصورتی کے لیے گودنے والی یعنی کہ جو چہرے کو ٹیٹوز وغیرہ بناتے ہیں، آج کل دیکھا گیا کہ بعض اوقات اسکول میں بچوں کے چہروں پر کچھ نہ کچھ رنگ لگا دیے جاتے ہیں. اگرچہ وہ پرماننٹ کلر تو نہیں ہوتے، لیکن اس میں ایک تو کیمیکلز ہوتے ہیں، دوسرے یہ ہے کہ وہ لکھنے کی جگہ نہیں ہے. چہرہ کچھ پینٹ کرنے یا ڈرا کرنے یا پھول بوٹے بنانے کی جگہ نہیں ہے، اس کے لیے کاغذ ہوتے ہیں. زیادہ ضرورت ہے کچھ لکھنے کی تو ہاتھ ہے. منہ کو اس کام کے لیے نہ ہی استعمال کیا جائے تو بہتر ہے. اور اللہ نے جو ساخت ہماری بنائی ہے، ہمیں حق نہیں، اجازت نہیں کہ ہم اس کو اپنی مرضی سے بگاڑیں. تو اس لیے چہرے پر پرماننٹ قسم کا چینج، اپنی مرضی سے اس میں تبدیلی، خواہ وہ ٹیٹوز کی شکل میں ہو، خواہ وہ پرماننٹلی بھویں بنانے کی شکل میں ہو، اس سے اجتناب کرنا چاہیے. تو علقمہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے خوبصورتی کے لیے گودنے والیوں، چہرے کے بال اکھاڑنے والیوں اور سامنے کے دانتوں میں کشادگی پیدا کرنے والیوں کو، جو اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کرتی ہیں. اب تو خیر ایسے بریسز وغیرہ پہنے جاتے ہیں کہ جو کھلے دانتوں میں بھی بند ہو جائیں، لیکن پہلے زمانے میں خوبصورتی کی ایک علامت یہ تھی کہ سامنے والے دانت جو ہیں ان کے بیچ میں فاصلہ کر لیا جائے. تو اس کے لیے وہ دانتوں کو گھسا کے چھوٹا کرتے تھے یا دانتوں کے بیچ میں گیپ لاتے تھے. تو سامنے کے دانتوں کے درمیان کشادگی پیدا کرنے والیوں کو، جو اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کرتی ہیں، ان سب پہ لعنت بھیجی. تو میں یعقوب نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ بن مسعود نے کہا آخر میں کیوں نہ ان پہ لعنت بھیجوں جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے، اور کتاب اللہ میں اس پر لعنت موجود ہے. یعقوب نے کہا اللہ کی قسم میں نے پورا قرآن مجید پڑھ ڈالا ہے اور کہیں بھی ایسی کوئی آیت مجھے نہیں ملی. عبداللہ بن مسعود نے کہا اللہ کی قسم اگر تم نے پڑھا ہوتا تو تمہیں ضرور مل جاتی. کیا تم کو یہ آیت معلوم نہیں؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. جو تم کو رسول دے وہ لے لو، اور جس سے وہ روکے اس سے رک جاؤ. تو یہاں پر لفظ نمس آیا ہے، نامسات، نون الف میم صاد، نامس. تو چہرے کے بال اتارنے کے لیے لفظ نامسا آتا ہے. نمس کا معنی اہل لغت نے بالوں کو اکھاڑنا کیا ہے، اور نماز کا مطلب ہے موچنے وغیرہ کے ساتھ چہرے کے بال اکھاڑنا. ابن اسیر نے النہایہ میں کہا ہے کہ نامسا وہ عورت ہوتی ہے جو اپنے چہرے کے بالوں کو اکھاڑے. یہ زینت المرأہ کتاب لکھی ہے عبداللہ بن صالح الفوزان نے، انہوں نے ابن اسیر کو کوٹ کیا ہے. ہاں، بیماری کی وجہ سے چہرے کے زائد بال اتارنے کی رخصت ہے.
سنن نسائی کی روایت ہے، حارث سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر، سود کے گواہ پر، سود لکھنے والے پر، گودنے والی پر اور گدوانے والی پر، یعنی ٹیٹوز بنانے والی پر۔ ایک آدمی نے کہا کہ اگر مرض کی وجہ سے ہو، یعنی کہ کوئی ایسی چیز ہو بیماری کی وجہ سے، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں پھر ٹھیک ہے، یعنی اگر ہارمونل چینجز کی وجہ سے خواتین کے بال مردوں کی طرح چن پر یا اپر لپس یا لوور لپس پر ہوں تو اس صورت میں ان کو اتارنے کی اجازت ہے، لیکن پورا چہرہ جو ہے اس کو چھیل ڈالنا یا پھر یہ کہ بھووں کی شیپ بنانا یہ درست نہیں ہے۔ یا کچھ لوگ پیشانی کو بڑا کرنے کے لیے یہاں سے بال کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی کہ بالوں کو پیچھے تک لے جاتے ہیں، تو یہ بھی طریقہ درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، دیکھنا پڑے گا اس کو کہ کیا صحابیات کے زمانے میں اس کی مثال ملتی ہے، کیونکہ کانوں میں تو سوراخ کی اجازت ہے نا، تبھی عورتیں بالی پہن سکتی ہیں، اور صحابیات سے ملتا بھی ہے کہ انہوں نے ایک موقع پر اپنی بالیاں اتار کر صدقہ بھی کی تھی۔ تو اس صورت میں زیور پہننے کے لیے اگر کوئی سوراخ کیا جاتا ہے تو وہ ایک مختلف چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اور ویسے بھی جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہوئی اور اس پر آپ نے کوئی ممانعت نہیں فرمائی تو وہ پھر اس سے نکل جائے گی چیز، ٹھیک ہے۔ ڈھل جاتی ہیں، لٹک جاتی ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ جو چینجز آتی ہیں وہ بہت نیچرل ہیں، اور جب ہم ان کو آرٹیفیشل طریقے سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ہم ایک نیچر کے نظام میں خلل ڈال رہے ہیں۔ اب میں نہیں جانتی کہ میڈیکلی ان انجیکشنز کے کیا سائیڈ ایفیکٹس ہیں اور کیا نقصان ہے، لیکن آبویسلی اللہ کی ساخت میں تبدیلی جو ہے اس کے بارے میں قرآن مجید میں واضح طور پر حکم موجود ہے۔ اور ایک اور چیز یہ ہے کہ ہر ایج کی اپنی ایک خوبصورتی ہوتی ہے۔ جو بچپن میں بچوں کے چہرے پہ خوبصورتی ہے اس کا اپنا ہی ایک حسن ہے یا اپنا ہی ایک انداز ہے، پھر بچے جب گرو کر رہے ہوتے ہیں، دانت ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں تو دیکھنے میں وہ نہیں ٹھیک لگتا، مگر اس کے بھی ایک حسن ہے۔ پھر جب وہ جوان ہو جاتے ہیں ایک اور خوبصورتی ہے، پھر بڑھاپے کا اپنا ایک وقار ہوتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ بدلتے حالات کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا اور اس کو ایکسپٹ کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ بیماری کا علاج اور اس کے اوپر رقم خرچ کرنے کا تو جواز ملتا ہے، لیکن اپنے جسم کو ایسے تجربات کی نظر کرنا اور پھر اس میں اس طرح کی تبدیلیاں کرنا درست نہیں۔ اگر یہ خلق کی تبدیلی میں نہیں آتا تو پھر کیا آئے گا؟ کیا اپنا گلا کاٹ کے کسی اور کا اپنے اوپر لگانا؟ یعنی خلق کی تبدیلی جس کا قرآن میں ذکر آیا ہے وہ پھر ہے کیا اگر یہ نہیں تو؟ ہاں جی بہت ایکسپینسو پروسیجرز بھی ہوتے ہیں، اور یقیناً ان کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوں گے، کیونکہ نیچر میں خلل جو ہے وہ انسان کو ہمیشہ کاسٹلی پڑتا ہے۔ اس کے بعد خاص طور پر منہ کی صفائی، اورل ہائیجین، یعنی چہرے میں آنکھوں کی بات ہو گئی، بالوں کی ہو گئی، اب دانتوں کی، زبان کی، تھروٹ کی، یہ ساری چیزیں بھی صحت کے لیے بہت ضروری ہیں۔ منہ کی صفائی کے لیے مسواک بہترین ذریعہ ہے۔ مسواک نہ صرف منہ کے تمام حصوں یعنی دانت، زبان، حلق، گلا، سانس کی نالی اور خوراک کی نالی کے ابتدائی حصوں کے امراض کے لیے بے حد مفید علاج ہے، بلکہ ثواب کا ذریعہ بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مسواک منہ کی پاکیزگی اور رب کی رضامندی کا ذریعہ ہے، یعنی جو شخص اپنے رب کو راضی کرنا چاہے وہ اس نیت سے مسواک کرے۔
آپ چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو آپ سے؟ ہم و غم ہے یہ، تو اس کے لیے کچھ ایکشن ضروری ہیں. انہی ایکشنز میں ایک یہ ہے مسواک. اکثر لوگوں کو مسواک کرنا بڑا ہی مشکل کام لگتا ہے کیونکہ بچپن سے کیا نہیں نا، طریقہ ہی نہیں سیکھا. میں سمجھتی ہوں کہ جب بچوں کے دانت آ رہے ہوں، بہت چھوٹے بچے، تو وہ کیا کرتے ہیں، ہر چیز چیو کرتے ہیں. اگر آپ ان کو نرم مسواک پکڑا دیں، کیونکہ میری ایک بیٹی نے ایکسپیرینس کیا ہے، بہت چھوٹے بچوں کو نرم مسواک